بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس ویڈیو میں نکاح کا مکمل طریقہ، نکاح کے گواہوں کی ذمہ داری اور نکاح شگار یعنی ادلے بدلے کی شادی کا اسلام میں حکم اور اس کی قباحت کا بیان ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اسلامی مسائل کو سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نکاح کرتے وقت لڑکا اور لڑکی سے دو شرعی گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ ایجاب و قبول کروایا جائے۔ لڑکی سے کہا جائے کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیا ہے، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ اجازت دے دے تو اس کے بعد لڑکے سے کہا جائے کہ فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دے دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ وہ جواب میں کہے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ ان شرائط کی مزید تفصیل الگ الگ عنوانات کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، ایجاب و قبول اور اس کے صحیح ہونے کی شرائط۔ نکاح ایجاب و قبول کے ذریعے منعقد ہوتا ہے۔ یہ ایجاب و قبول دونوں ماضی کے لفظوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ایسا لفظ جس سے یہ سمجھا جائے کہ نکاح ہو چکا ہے۔ جیسے کسی نے گواہوں کی موجودگی میں کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں نے قبول کیا، یا دونوں میں سے ایک لفظ ماضی کا ہو۔ جیسے کسی نے کہا کہ اپنی فلانی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، تو دوسرے نے جواب میں کہا میں نے کر دیا، تو تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ نمبر 2، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونا۔ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کم سے کم 2 مردوں کے یا ایک مرد اور 2 عورتوں کے سامنے نکاح کیا جائے۔ وہ تمام گواہ ایک ہی مجلس میں دونوں کے ایجاب و قبول کو اپنے کانوں سے سنیں، نکاح کے معاملے کو دیکھیں اور ان کو معلوم ہو کہ یہ ایجاب و قبول کرنے والے آپس میں نکاح کر رہے ہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہو رہا۔ نمبر 3، نکاح کی اجازت کے وقت گواہ بنانا۔ لڑکی اگر نکاح کی مجلس میں موجود نہ ہو بلکہ گھر میں ہو تو ایسی صورت میں عموماً لڑکی سے اس کے والد، چچا یا ماموں وغیرہ کوئی محرم رشتہ دار اجازت لے لیتے ہیں۔ پھر نکاح کی مجلس میں نکاح پڑھانے والے کو وہ اجازت منتقل ہو جاتی ہے۔ لڑکی سے اجازت طلب کرتے وقت 2 گواہوں کا موجود ہونا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ البتہ نکاح پڑھاتے وقت 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے جو ایجاب و قبول کے الفاظ کو سنیں اور سمجھیں۔ نمبر 4، ادلے بدلے کی شادی۔ ادلے بدلے کی شادی، جس کو حدیث میں نکاح شگار سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی اصل شکل تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کر دے کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی پہلے شخص کے نکاح میں دے دے، اور الگ سے کوئی مہر وغیرہ مقرر نہ کیا جائے بلکہ محض ایک لڑکی کو دوسری لڑکی کے عوض مہر قرار دیا جائے۔ ایسا کرنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دونوں کے ذمے اپنی اپنی بیوی کا مہر مثلی لازم ہو جائے گا۔ نمبر 5، ادلے بدلے کی شادی کی قباحت۔ ادلے بدلے کی شادی میں اگر دونوں طرف کی لڑکیوں کے لیے مہر مقرر بھی ہو تو اگرچہ یہ نکاح حقیقت کے لحاظ سے شگار کے حکم میں داخل نہیں ہے، لیکن ایسی شادیوں میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک طرف کی لڑکی کی اپنے شوہر سے ناچاقی ہو جائے تو فوراً اس کا اثر دوسری طرف کی لڑکی پر پڑتا ہے، چاہے ان کی زندگی صحیح گزر رہی ہو۔ ایک واقعہ جس کو ہمارے استاد نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ ادلے بدلے کی شادی ہوئی اور دونوں کی رخصتی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک طرف کی زندگی تو بالکل صحیح اور خوشی سے گزرنے لگی، میاں بیوی دونوں خوش، کوئی ناچاقی نہیں، لیکن دوسری طرف آپس میں ناچاقی ہو گئی کہ وہ ظالم نہ طلاق دیتا ہے اور نہ گھر بساتا ہے اور نہ ہی خرچہ دیتا ہے۔ اب اس لڑکے کی ماں، بھائی وغیرہ سب اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ تم بھی اپنی بیوی سے یہی برتاؤ کرو، اس پر ظلم کرو، اس کو ستاؤ تاکہ اس کا بھائی ہماری لڑکی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اب اس لڑکے کے لیے دوہری مصیبت ہے، ایک طرف بہن پر ظلم، دوسری طرف بھائی بہنوں کا بیوی کو طلاق دینے پر اصرار، پھر بیوی کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اب وہ ماں، بہن، بھائی کو دیکھے یا بیوی کو، یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں، ظلم تو اس کا بھائی کر رہا ہے اور بدلہ اس بیچاری سے لیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ شوہر کے تمام گھر والوں نے اس لڑکی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے،
اور سب کا مطالبہ یہی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ یہ بیچارہ کہتا ہے کہ کس جرم میں طلاق دے دوں؟ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ ہماری بیٹی کا گھر اجڑا ہوا ہے اور ان کی بیٹی ہمارے گھر میں خوشی سے زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کا مسلمانوں کو یہی مشورہ ہے کہ ادلے بدلے کی شادی کا معاملہ نہ کریں۔ اللہ پاک ہماری بہنوں بیٹیوں کے نصیب بہتر سے بہترین فرمائے، آمین۔